تو ساسا کہندے نے یا رسول اللہ میں ایک نیکی کیتی ہے مینوں اس تے مان بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا تو کی کیتی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں ڈیرہ دار بننا ہے، مال مویشی بہت نے، اونٹاں دے بہت بڑے ریوڑ نے میرے کو، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں تلاش کرنے واسطے نکلیا۔ یا رسول اللہ کی جگہ تے نا مینوں اپنے اونٹ مل گئے، ایک دوسرا ریوڑ سی وہ دے نالو 2 اونٹ شامل سن اور چڑھ رہے سن۔ مالک انہاں اونٹاں دا مکان دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا سی، تو میں اودے کولوں پوچھیا یہ سارے اونٹ تیرے نے؟ انہیں کہا انہاں 2 تو علاوہ باقی میرے نے۔ میں کہا یہ 2 میرے نے، کہندا تیرے نے، تو لے جا، بہرحال مسافر ہیں، بیٹھ میں تینوں۔ انہیں پانی منگا لیا، کہندے نے پریشان سی، تو میں اودے کولوں پوچھیا تو کیوں پریشان ہے؟ تو کہندا ہے کہ میری بیوی اس وقت ولادت دی تکالیف تو دو چار ہے، تو پریشان اس وجہ تو ہاں کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو میں نے دفن کرنی پڑے گی، کیونکہ اسی بیٹی پال دے نہیں۔ اجے بات ہو ہی رہی سی تو اس دی لونڈی نے آ کے کہا کہ مالک افسوس تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ انہیں کہا کہ جلدی کر انہوں لے کے آؤ، انہوں دی ماں نہیں دکھانا، لے کے آؤ، میں انہوں دفن کراں گا، میں ایک دن بھی بیٹی اپنے گھر وچ نہیں رکھنی۔ کہندے نے جدوں بیٹی کپڑے وچ لپیٹ کے لے کے آئی تو میں دیکھیا بچی بڑی خوبصورت ہے، میرا دل نرم ہو گیا، تو میں کہا تو دفن نہ کر۔ کہندا ہے پھر میں کہا مینوں دے دے۔ کہندا ہے تینوں دیاں تے تو مینوں کی دیویں گا؟ میں کہا 2 اونٹ جڑے میرے ایتھے نے تو ہی رکھی رکھ۔ اودے نہ اکھاں وچ لالچ پیدا ہو گئی، تو کہنے لگا کہ جس اونٹ تے تو بیٹھ کے آیا نا یہ تیسرا بھی دے جا تے بیٹی لے جا۔ میں کہا سودا ہو گیا، غلام نوں بھیج مینوں گھر چھڑ کے تے اونٹ لے آوے۔ آقا 3 اونٹ دے کے تے میں بچی لے لئی، میں حویلی چ لے آیا، میں اپنی لونڈی دے حوالے کر دیتی، میری لونڈی نے پالنا شروع کر دیتا۔ آقا میں حویلی جاندا ہے نا تے میں بچی نوں چک کے جدوں چولی چ رکھدا ہے تے مینوں نا بڑی لذت نصیب ہوندی ہے، مینوں بڑا سکون ملدا ہے۔ یا رسول اللہ مینوں اس نیکی نے نا بڑی لذت دتی، بڑی راحت دتی۔ تو میں نے اپنے غلاماں نوں بلا کے آکھیا عرب وچ پھیل کے تحقیق کر کے دسو کہ کیڑا کیڑا قبیلہ بچی دفن کردا ہے۔ انہاں نے چند دنوں بعد رپورٹ دے دیتی فلاں فلاں قبیلہ بچی دفن کر دیندا ہے۔ تو میں کہا کہ تسی انہاں قبیلیاں دے ارد گرد رہنا ہے، جس قبیلے بیٹی پیدا ہوئے تساں مینوں دسنا ہے، میں ہن کسے قبیلے دی بیٹی دفن نہیں ہون دیاں گا۔ یا رسول اللہ مینوں پتہ چلدا سی وہ فلاں قبیلے وچ دھی پیدا ہوئی ہے، میں 3 اونٹ لے کے چلا جاندا ساں، 3 اونٹ دے کے دھی لے کے آندا ساں۔ یا رسول اللہ بعض علاقے دے لوگاں نوں پتہ چل گیا، وہ پہلے ہی پیغام بھیج دیندے سن ساڈے کول بیٹی ہے 3 اونٹ دے تے بیٹی لے جا۔ میں 3 اونٹ دیندا ساں، بیٹی لے آندا ساں۔ آقا 2-4 دھیاں دی گل نہیں، میں 360 بچیاں دی زندگی بچائی ہے، 360 بچیاں دی زندگی میں بچائی ہے۔ آقا میری حویلی چ نا وہ 360 بچیاں پلدیاں نے، میں جدوں گھر جانا نا تے وہ دوڑ کے آندیاں نے، وہ مینوں اپنا باپ سمجھدیاں نے، میں انہاں نوں اپنی بیٹی سمجھدا ہے۔ آقا کوئی میرا ہاتھ چومدی ہے، کوئی میرے پیر دباندی ہے، کوئی میرے سر دی مالش کردی ہے۔ یا رسول اللہ دسو مینوں اس نیکی دا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ امام الانبیاء دی اکھاں وچ آنسو نے، حضور نے نا اٹھ کے تے میرا متھا چومیا، فرمایا ساسا تو کتنا رحم دل ہے، اللہ نے تیرے دل وچ کتنا رحم رکھیا ہے، تو پوچھدا ہے تینوں اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اسی نیکی دا اجر ہے، رب تینوں جہالت چوں کڈ کے محمد دے قدماں وچ لے کے آیا ہے، تینوں اسلام دا نور عطا کر دیتا ہے، تینوں مصطفیٰ دی غلامی دی سند دے دیتی ہے، یہ تے دنیا دا اجر ہے۔ ساسا قیامت آ لین دے، میں اپنے رب کولوں نہ اس نیکی تے تینوں چولیاں بھر بھر کے اجر لے کے دیواں گا۔ تو جس دن اساں نے بیٹی دی ولادت تے خوشی کر لئی، سمجھ لینا اساں میلاد دا حق ادا کر دتا۔ حضرات گرامی اگے چلو، ساڈے اس معاشرے دے اندر بڑا عجیب جہا ایک نظام چل نکلے، اسی جس بندے نوں مزدوری تے گھر رکھیے نا، کوئی پینٹ والا آ گیا ہے یا ویسے کوئی کم کر رہا ہے، کوئی کمرہ بنانا ہے، یا ویسے جو ساڈے گھر اگر بندے کول ہمت ہے تو نوکر رکھ لینا ہے، ملازم رکھ لینا ہے، تو اسی مزدور ملازم جتنے طبقے نے، اگر وہ 5 وقت دا نمازی بھی ہوئے مگر اسی اس دے برتن الگ کر دیتے ہیں۔ اساں نے نوکر دی پیالی الگ رکھی، کوئی مزدور اگر کام کر کے گیا تو اسی جس پیالی بھی انہوں چاہ دینے ہیں اور پھر سٹ دینے ہیں یا الگ رکھ دینے ہیں، کوئی اور مزدور آیا تو انہوں دیواں گے۔
تے پھر اسی میلاد حضور دا کر کے تے لکھاں لا کے اور ساڈے اندر یہ تکبر اور غریب دے نال یہ نفرت موجود ہوئے تو سوال یہ ہے کہ میلاد دا کی رنگ چڑھیا تھوڑا؟ اسی حضور دا موجودہ بیان تو کرتے ہیں لیکن کبھی سوچیا یہ بس 70 صحابہ نے جو دودھ جھوٹا کیتا سی وہ میرے رسول نے آخر تے اپنے منہ لایا 70 صحابہ نے جو دودھ جھوٹا کیتا ہویا سی وہ میرے آقا نے آخر تے خود پیتا ہے. جس رات کملی والے رب دے مہمان بنے نا اگلی صبح ایک برتن دے وچ کھانا کھایا جا رہا ہے. ایک پاسیو آمنہ دا لال کھا رہا ہے ایک پاسیو کالے رنگ والا بلال پیا کھا رہا ہے تے نالے حضور کھانا پہ کھاندے نے تے نالے فرماندے نے بلال او میں جنت وچ ٹہلدا پیا ساں تے میں جنت دیاں سڑکاں تے تیرے چلن دیاں آوازاں بھی سنیاں نے. انی سمیت تو دفع نہ لئیکا یا بلال فی الجنہ اے بلال میں جنت وچ تیرے چلن دی آواز. اتھے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہندے نے تسی درود اتھے پڑھ دیو تے نبی مدینہ پاک نے تے نبی کس طرح سنتے نے اور میرے بھائی آواز تو پہچاننا سوکھا ہے. آواز تو پہچاننا گلی وچ 50 بچے پہ کھیل دے ہون تے جدا ایک پتر ہے او دا پتر بولے تو سمجھ جائے گی میرا پتر پہ بول رہا ہے. سمجھ آئی؟ ایک قسم دا یونیفارم پایا ہوتا ہے سکولوں چھٹی ہوتی ہے اگر 500 بچہ بھی نکلے تے پیو دی نظر صرف اپنے بچے تے جائے گی. شکل تو پہچاننا بھی سوکھا ہے آواز تو پہچاننا بھی سوکھا ہے. ٹھیک ہے تواڈے علاقے دا اگر کوئی نعت خان ہے گلی چوں گزر رہا ہے تے گنگنا رہا ہے تے تسی اودے گنگنان تو سمجھ جاؤ گے فلاں نعت خان پہ جاندا ہے. آواز تو پہچاننا سوکھا ہے لیکن گلی وچ تہاڈا پتر پیا چلدا ہے. ہن چلن دی آواز تو تسی نہیں پہچان سکدے کہ میرا پتر پیا چلدا ہے. امام الانبیاء فرماندے نے اعتراض نہ کریو کہ درود کوئی پڑھے تے میں کنج پہچانا گا میں تے چالا سن کے پہچان جانا کون پیا چلدا ہے. یہ تے درود والے دی تے گل ہی وکھری ہو گئی ہے. میں تے چلن دی آواز تو پہچان لینا میرا بلال پیا چلدا ہے. تو جدو مہر علی گولڈے درود پڑھے گا تے محمد کیوں نہیں سنے گا. جب محمد رضا بریلی درود پڑھے گا تو محمد کیوں نہیں سنے گا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا.